السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور میں اس وقت موجود ہوں صدیق جان صاحب کے ساتھ۔ اس وقت بڑا شور مچا ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر اوپر جا رہا ہے، حکومت نائل ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے۔ تمام میڈیا جو ہے اس وقت مختلف قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہے نا کہ یہی نیا پاکستان تھا، اس سے تو 2017 کا پاکستان اچھا تھا۔ تو یہی ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اور عوام میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے صدیق صاحب۔ اینکرز نے پھر وہ ایک طوفان شروع کر دیے کہ جو ہے نا یہ نیا پاکستان ہے، یہی پاکستان بننا تھا، تو اس سے پرانا پاکستان بہتر تھا۔ تو کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بتائیں آپ نے کیوں مجھے ہر اینکر سے لڑوانا؟ دیکھیں، ہم اگر اس میڈیا کو کاؤنٹر کریں گے تو دیکھیں یہیں سے کریں گے ہم، جو لوگوں کو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جو لوگوں کو حقائق نہیں بتائے جا رہے، کہ جو لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا۔ میں تو آپ کو مذاق میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ویسے اکثر دوست یہ فون کر کے کہتے ہیں، مجھے آج بھی ایک دوست ملے، وہ انہوں نے بڑی میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کہا کہ یار یہ ہر اینکر کے خلاف بات کرنے کا ٹھیکہ تم نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سر میں بھی کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی کر رہا ہوں، تو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ مہینے میں نا ایک آدھ بندے کے خلاف بات کیا کریں، زیادہ کے خلاف بات نہ کیا کریں، بس مہینے میں ایک کافی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار ہماری کسی کا دشمنی تو نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کہ یار ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے پرسنل ایشوز پہ نہیں گیا، ایک بندے کے پرسنل ذاتی لائف ہے، اگر اس میں کوئی بھی اونچ نیچ ہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ پیٹرول پمپ نہیں پیٹرول پمپ تو خیر اب عدالت میں ایک معاملہ ہے نا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی پہ ہم بات نہیں کرتے، اس کا جو انالیسز ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ان کا جو انالیسز ہوتا ہے، ان کی جو خبر ہوتی ہے، ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو عابد اندلیب صاحب ایک بات بتاؤں، مجھے جب کوئی غلط چیز کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ ہم تو میڈیا سے ہیں، خود ہمیں پتا ہوتا ہے یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے، کون یہ چلوا رہا ہے، کون کرا رہا ہے، تو برداشت نہیں ہوتا۔ مطلب میں خود ویسے کئی بار خود کو سمجھایا ہے میں نے، ایسا نہیں کہ میں نے، لیکن میں خود سمجھ نہیں پا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک بات کرتا ہوں، یا تو آپ ہوں روف کلاس اور عامر بدین کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے مشرف دور میں مشرف کے خلاف خبریں فائل کی، بین ہوئے، نوکریوں سے نکالے گئے، لیکن ڈٹے رہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے سکیمز بریک کیے۔ اور آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، مشرف دور تھا، یہ سارے سیاستدان تو موسٹلی نواز شریف وغیرہ بھاگ گئے تھے نا سارے، کوئی یہاں نہیں تھا، بھگتا تو جو یہ امریت کہتے ہیں، امریت کو بھگتا یہاں پہ صحافیوں نے، بہت سارے صحافیوں نے بھگتا تھا، اور نواز شریف صاحب بھاگ گئے تھے، پیچھے چودھری نثار کو، جاوید ہاشمی کو، ان ساروں کو بھگتنا پڑا تھا، سعد رفیق کو بھی، خواجہ سے کوئی ہوا یہ کہ کلاسرا صاحب جو خبر بریک کرتے تھے، کلاسرا صاحب یا کچھ اور صحافی، شاہین صبائی صاحب، روف کلاسرا صاحب، یہ سارے خبریں بریک کرتے تھے۔ جب یہ خبریں بریک کرتے تھے تو پیپلز پارٹی نے ایک ویب سائٹ بنائی، اس ویب سائٹ کے اوپر نا اس خبر کو اپلوڈ کر دیتے تھے کہ مشرف کا سکینڈل نمبر 1، سکینڈل نمبر 2، سکینڈل نمبر 3، اور یہ کہتے تھے کہ اب مشرف اتنے سکینڈل ہو گئے، اب اتنے سکینڈل ہو گئے، اس کے خلاف کاروائی ہو، اس کے خلاف کاروائی ہو۔ وہ 70-80 جو ہے نا سکینڈل انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لا دیا کہ تاکہ ہم اسی بنیاد پہ ووٹ حاصل کریں گے۔ وہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ان سکینڈلز کا نا تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ 70-80 یا پتہ نہیں کتنے سکینڈلز ہو گئے۔ جیسے ہی مشرف کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی نا، زرداری صاحب آئے، صدر بنے، وہ انہوں نے سلیکٹ آل ڈیلیٹ، ٹھیک ہے۔ ایک دن کلاسز صاحب نے پوچھا، رضا ربانی صاحب نہیں، فرد اللہ بابر صاحب تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، شاید جب 92 بالکل نیا شروع ہوا تھا تو ان کو بلایا تھا، یا کسی 2013-14 کی بات ہوگی۔ ہاں، کلاسز صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے وہ کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا بس اس وقت ہمارے مشرف کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے تو ہمیں کیا ضرورت تھی، اور نہیں سوری، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ اخباری خبریں تھیں تو ان کے کوئی وہ نہیں تھی، تو ہم نے کریڈیبل تھی۔ تو دیکھیں پہلے انہی چیزوں کو پیپلز پارٹی پروپیگیٹ کرتی ہے مشرف کے خلاف، صحافیوں کی لائی ہوئی خبریں۔ اچھا، کلاسر صاحب وغیرہ نے نون لیگ کے دور میں جتنا ٹف ٹائم نون لیگ کو پاناما سکینڈل پہ کلاسر صاحب نے دیا، آج وغیرہ مجھ سے آپ نے میڈیا بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے میڈیا، ہم تو ان کی ٹیم کیسے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاناما کیس میں کون سے 3-4 صحافی جو تھے جن کو آپ کہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ انویسٹیگیٹو سٹوریز کی اور زبردست، وہ 3 نام اگر میرے ذہن میں آتے ہیں نا، میں سمجھ گیا 3 نام، میں آپ کو آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میں کلاس صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، روف کلاسرا، عامر بدین، ارشد شریف، نو ڈاؤٹ، یہ 3 نام جنہوں نے انویسٹیگیٹو سٹوریز کی، جنہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ پڑھ کے سٹوریز کی۔ یا پھر ڈاکومنٹس پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے میڈیا میں، آپ بہتر جانتے ہیں کیا ہے، ویب سائٹوں پہ جاؤ، خبر آتی ہے، کاپی پیسٹ کرو اور ٹھگا ٹھگ چلاؤ، بندے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں کوئی پڑھتا نہیں۔ یہ 3 لوگ تھے جو ڈاکومنٹ پڑھتے تھے، چیزیں نکالتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ ایکسپوز کیا نون لیگ کو۔ آپ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی پہ بھی وہ تنقید کرتے ہیں ان کی غلط چیزوں پہ، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ بہت ساری ان کی بریک کی خبروں پہ عمران خان نے ایکشن لیا اور ان چیزوں کو ہاں یا تو آپ اس کیٹیگری میں ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ عمران خان کے خلاف جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. مجھے اعتراض ان لوگوں پر ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی منی لانڈرنگ کا دفاع کرتے ہیں, جو نواز شریف کی 5 براعظموں میں بنائے گئے اثاثوں اور جائیدادوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے قائم رہنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم وہ جس کے نام سے شریف آتا ہو. اگر آپ شریفوں کے باہر کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. میں آج ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. ایک ہمارے دوست اینکر, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گاڑی کے ٹائر چینج کروانے گیا, یہ بھی مجھے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بتایا, کہتے گاڑی کے ٹائر چینج کرانے گیا تو جس ٹائروں والی دکان پہ گیا تو مجھے وہ ٹائروں والا کہتا ہے کہ سر جی پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے, آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس وہ فلاں اینکر آئے تھے اور انہوں نے مجھے آگے کہا ہے کہ یار پاکستان گیا, نہیں بچنا پاکستان نے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور میں آن اوتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ پاکستان ہی بچنے والا, پاکستان گیا, پاکستان ٹوٹ گیا, ختم ہو. یہ تو ایسے لوگوں پہ مجھے اعتراض ہے. ٹھیک ہے, آپ غلط بات کو آپ کنڈیم کرتے ہیں نا, سب کی غلط بات کو کنڈیم کریں, زرداری, نواز شریف, ہر کسی کی غلط بات کو کنڈیم کریں. اگر آپ نے صرف عمران خان کو کنڈیم کرنا ہے اور نواز شریف اور زرداری کا دفاع کرنا ہے تو پھر آپ ایجنڈے پہ ہیں, پھر آپ کیوں پارشل ہے. پھر آپ دیکھیں اس وقت ہر مافیا جو ہے نا وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے, کیوں شفاف سسٹم یہاں پاکستان کی بیوروکریسی کو نہیں چاہیے. شفاف سسٹم آ گیا, بیوروکریسی کی کرپشن فارغ, میڈیا کو نہیں چاہیے, میڈیا کو نہیں چاہیے. میں نے ابھی جو ویڈیو کی ہے آج اس میں نے بتایا کتنے ارب اشتہارات نون لیگ نے دیے تھے, صرف وفاقی حکومت نے 15 ارب اشتہارات دیے تھے نون لیگ کی. میڈیا گیا. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایسے باتوں سے بات نکلتی ہے تو یاد آ جاتی ہیں خبریں. ایک بہت بڑے اینکر ہیں, 8 بجے پروگرام کرتے ہیں, وہ آج کل پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. تو کچھ ہنٹ دے دے نا, وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, میرے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ نام بتائیں نام بتائیں نام بتائیں, تو تھوڑا سا بتانا چاہیے ان کو, ان کی بھی تسلی ہو, ان کو پتہ چلے. جو نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے اور پھر پی سی بی سنبھالا, پی سی بی سنبھالا, اس سے زیادہ اور کیا ہے. چڑیا کی بات بھی کرتے ہیں, بات زیادہ واضح ہو جائے گی. یہ F6 F7 میں ان کو ایک لوگ ورثہ کی ایک جگہ تھی, وہ ان کو پتہ نہیں 30-35 ہزار روپے میں دی ہوئی تھی انہوں نے, ایسی دے دی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. یہ حکومت آئی, انہوں نے اور فواد چودھری صاحب آئے, انہوں نے نوٹس جاری کیا کیونکہ وہ وزارت اطلاعات کے انڈر تھا. انہوں نے کہا جی واپس کریں, ختم, آئندہ پہلے لیز پہ آگے لوگ سب لیز ہوئی 30-35 ہزار روپے. F6 F7 میں یار آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا. اب وہ ایک کیس بھی تھا نا سپریم کورٹ میں, یاد ہے آپ کو, کتنے اربوں پہ اس کی وہ نکلی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے جتنے بڑے اینکر اٹھا لینا سوائے 4-5 کے, سب کے بزنس ہیں. انہوں نے اچھا بزنس کرنا بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, حلال آپ کما رہے ہیں, سب کو حق ہے. اور بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو حکومت سے فیور لے کے قائم کیے گئے ہیں. بہت سارے بزنس ایسے ٹھیک ہے, میکسیمم. اچھا ہم ساروں میں نہیں کہتے, چلو موسٹلی کا کہتے ہیں. اب ایک اور ہے 7 بجے وہ پروگرام کرتے ہیں, زرداری صاحب کے بڑے دوست ہیں, وہ قریبی دوست ہیں, ٹھیک ہے, اس چینل پہ کرتے ہیں جس پہ آپ اور میں بھی رہیں. اب وہ 7 بجے وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے, زرداری صاحب کے دور حکومت میں اور ابھی بھی سندھ حکومت, ان کا جو ایک ڈمی اخبار ہے, انگلش اخبار ہے, ڈمی میں کہوں گا اتنا نہیں چھپتا, اس کو سب سے زیادہ اشتہارات ملتے تھے سندھ حکومت کے. تو اس لیے جو ہے نا, اس لیے ایک یہ اصل میں اس وقت کوشش کیا ہو رہی ہے کہ عید کے بعد اگر اپوزیشن مہم چلاتی ہے تو اس سے پہلے گراؤنڈ تیار کیا جائے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, پاکستان تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, عابد الندیب صاحب, یہ نئی جو حکومت آئی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک بات پہ مایوسی ہمیں ہوئی کہ یہ جو دعوے کرتے تھے تجربہ کاٹی میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اتنی تیاری ان کی نہیں تھی. سر میری بات سنتے ہیں, اسی بات میں اپنی بات کو ایک منٹ, ایک تو ان کی تیاری اتنی نہیں تھی, لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی کھڑی ہو رہی ہے. یہ بنیادی بات ہے سر, جو سمجھنے کی بات ہے. ہاں, بیوروکریسی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو حکومت چلانا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے بیوروکریسی تبدیل ہے, کوئی بیوروکریٹ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی کے اپنے مسئلے ہیں. تو اس وقت حالات ہیں, مسائل ہیں, لیکن یہ حکومت کیا کر رہی ہے, لانگ ٹرم چیزیں کر رہی ہے, لانگ ٹرم چیزیں کر رہی ہے. پیٹرن پہ لا دیا, ملک کو ایک راستے میں ڈال دیا, راستے پہ ڈال دیا, ٹریک پہ ڈال دیا, چیزیں آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو اس وقت ڈالر اوپر نیچے جا رہا ہے, جو اور غیر یقینی صورتحال ہے, اس میں 90% کردار میڈیا کا ہے. بالکل. آپ ہر وقت کہتے ہیں تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی, مہنگائی, یار ہم بھی تو جا کے چیزیں خریدتے ہیں, مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اتنی نہیں ہوئی جتنی بتائی جا رہی ہے. پاکستان اتنی مشکل صورتحال میں نہیں ہے. بیڈ امیج پیش کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. دیکھیں نون لیگ اس وقت کیا کہہ رہی ہے, نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ IMF کے پاس گئے کیوں گئے, ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ آپ لیٹ کیوں گئے.
میں نے آج ویڈیو بنائی، اس میں نے یہ ایکسپلین کیا پورا کہ یار کیا وجہ، اور کل میں نے احسان ملک صاحب کے ساتھ بھی ویڈیو بنائی، میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی وہ بات کہ صرف 1 کھرب روپے پرانی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس جو 6 کھرب کی ڈیل ہوئی ہے اس میں سے 1 کھرب صرف باہر دینا ہے جو جرمانے پڑے ہیں پاکستان پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن وہ اب تھوڑا سا اگر میں آپ اجازت دیں تو نام بتا دوں، میرے خیال میں وہ لوگ بہت زیادہ کمنٹس میں پوچھتے ہیں تو پھر زیادتی ہے، کہتے ہیں بتانے میں کیا حرج ہے. نظیم سیٹھی صاحب کی بات کر رہے ہیں ناظرین ایک تو، دوسرا جو ہے وہ اب آپ بتا دیں دوسرا. چلے ہم آگے چھوڑتے ہیں. میں مسئلہ صرف ایک ہوتا ہے، میں اس بات کی وضاحت 73 بار کر چکا ہوں کہ میں نام آج کل کم کیوں کر دیے ہیں، کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں نا مشکل ہوتا ہے ناظرین، نام لینا مشکل نہیں ہے، مطلب ہر اعتبار سے مشکل کچھ بھی نہیں ہے یار. ہم نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، ہم نے لوگوں سے نوکریاں لینی ہے. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، نہیں ہے نا، ہمارے ان سے کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی کا نام لیتا ہوں تو نیچے جا کے لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ اس پہ میں ریکویسٹ بہت گالیاں دیتے ہیں ناظرین، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ماں بہن کی گالیاں. میں یہ ریکویسٹ کر دوں، میں یہ ریکویسٹ کر دوں ناظرین سے. ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو بندہ بھی کنٹینٹ میں خیانت کرتا ہے، دیکھیں میں یا صدیق جان ہے یا کوئی بھی تیسرا صحافی ہے، وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف اصول کی بنیاد پہ، میرٹ کی بنیاد پہ اور کنٹینٹ کی بنیاد پہ. تو جو بندہ اپنا کنٹینٹ بیچتا ہے یا اپنے انٹلیکٹ کو بیچتا ہے یا اپنی زبان کو بیچتا ہے یا اپنے قلم کو بیچتا ہے تو وہ صحافت کی توہین ہے. تو ہم اگر اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو آپ قطعی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دیں یا ذاتی ان کی ذاتیات پہ اترائیں. تنقید ضرور کریں، میرٹ پہ تنقید کریں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ناظرین کتنے میچور ہیں اور ہم ان کو ایک اچھی اگر کوئی پروڈکٹیو چیز دے رہے ہیں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ اس پہ بڑی ہیلدی تنقید کریں. لیکن کم از کم گالیاں جو ہے نا وہ گالیاں نکالنے سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن اوور آل بھی ایک اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا. مجھے ریکویسٹ ہے آپ سے اس کو ضرور کنسیڈر. میں نے آپ کو بتاؤں، میں نے ایک خاتون ہیں ان کے حوالے سے بات کی اپنی ایک ویڈیو میں، اس کے بعد ان کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تم نے میرے خلاف یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے، ٹویٹ بھی تو کیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، آپ نے میرے خلاف بات کیا، مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. کہتی انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنی ٹویٹ کے نیچے اور پڑھو میری ماں کو کتنی گالیاں دی گئی ہیں. تو مجھے اس کے بعد سے میں محتاط ہوں، ورنہ اور کوئی ڈر خوف نہیں ہے یار. ہم اس بات یہ ہے جب ہم سیاستدانوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، ہم بیوروکریسی کو ایکسپوز کرتے ہیں، ہم سب کے وہ کرتے ہیں نام لیتے ہیں، تو ہمیں میڈیا کے نام لینے میں کیا حرج ہے. آخر پہ بڑھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ یہ تحریکی حکومت کے خلاف جو ہے ایک مومنٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ ناکام ہوگی. اس دفعہ پھر یہی صورتحال بنائی جاتی ہے. جو ناظرین مدعا ہے تحریک کا یا اس طرح کی جو صدیق صاحب نے بات کی، صرف اور صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس پہ یہ حکومت جو ہے احتساب کی بات نہ کرے، حکومت کمپرومائز کر لے. جس طرح بہت سارے اینکر ٹی وی پہ آ کر یہ کہتے ہیں، خان صاحب کو مل کے یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں نواز شریف پہ، اور خان صاحب نے آگے سے کہا بھائی میرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. تو یہ وہ ایک ویب تھا جو بڑا طاقتور ویب تھا جو برسہ برس سے 30-35 سال سے سر بیوروکریسی بھی ان کی تھی، میڈیا بھی ان کا تھا، میڈیا مالکان بھی ان کے تھے، اشتہارات بھی ان کے تھے، ہڈی بھی ان کی تھی. تو وہ وفاداری ظاہر کرنے کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے، وہ قیمت چکانے کا وقت تو ہوتا ہے میرے خیال میں. تو یہ جو پرابلم ہے یہ صدیق صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں یہ ناکام ہوں گے. ناکام اس لیے ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو جو توقعات موجودہ حکومت سے تھی فوری طور پہ وہ اس طرح سے نہیں ان کی پوری ہوئی. تحریک کیوں ناکام؟ ہاں وہی میں بتا رہا ہوں. لیکن عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ناکامی ہے نا، یہ اس حکومت کی ناکامی نہیں ہے، صرف یہ پچھلے 10 سال، یہ سمجھنی چاہیے لوگوں کو، پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، جتنا قرضہ لیا گیا ہے، جتنی لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، جس طرح سے جو ہے آرٹیفیشل طریقے سے مینج کیا گیا ہے. دیکھیں عمران خان کے لیے کتنا آسان تھا، $6 ارب لیا نا اس نے IMF سے. جیسے حکومت آئی تھی نا، عمران خان آ کے ایک خطاب کرتا قوم سے اس وقت جب پوری قوم اس کے ساتھ بڑا ہائی لیول تھا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ عمران خان کہتا کہ یہ تباہی و بربادی کر کے گئے ہیں، کچھ نہیں ہے، پاکستان دیوالی ہونے کے قریب ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹنے کے قریب ہے، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. میں جا رہا ہوں IMF کے پاس اور مجھے 18, 20, 25 ارب ڈالر لینے. لوگ مان لیتے بات، ٹھیک ہے، کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے. انہوں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ یار جتنا برادر اسلامی ممالک سے دوستوں سے مل سکتا ہے وہ لیں، کم سے کم پیسوں کے لیے آپ IMF کے پاس جائیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا قصور ہے. ان کو یہ نیک نیتی اور ان کی یہ نیکی ان کو لے ڈوبی ہے. لیکن یہ اپوزیشن ناکام ہوگی، لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ اس کے میں نے کہا دیکھیں بنیادی بات یہ کہ گھر کے لیے یہ بیسیکلی خاندان بیس پارٹی ہے. نواز شریف کے لیے کتنے، نواز شریف کے لیے کتنے نکلے؟ میں نے وضاحت اس لیے لیڈر کے لیے کتنے نکلے؟ میں نے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے انشاءاللہ کہا ہے کیونکہ لوگ آپ کو سر لیڈر کے لیے کتنے نکلے؟ بات سر رسول کی ہے نا.
اگر بات اصول کی ہے، یہ صرف اپنی کرپشن کی بات ہے. آج پھر کل زرداری نے کہا کہ احتساب ہوگا یا معیشت چلے گی، تو اس سے کیا مطلب، اس سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے نا. بالکل ایسے. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، لیکن فار گاڈ سیک گالیاں نہ دیجیے، وہ بھی لوگ ہیں، ان کی بھی مائیں بہنیں. ہماری طرف سے یہی کچھ. اللہ حافظ.